انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے آپ کو مشوروں سے نوازتی رہتی ہے، اور یقیناً امید بھی یہ ہے کہ اگر ان مشوروں پہ عمل کیا گیا اور اپنے آپ کو انفیکشن سے بچا لیا گیا تو بہت سے مسائل جو ہے نا وہ حل ہو سکتے ہیں۔ اچھا، ہم لوگ مڈ وائفری کے بارے میں بات کر رہے تھے، اور اس کی بھی کچھ شعبوں کے بارے میں ہم نے بات کی۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ ذاتی پریکٹس جو کرتی ہیں بعض مڈ وائفز پرائیویٹ پریکٹس کرتی ہیں، تو اس میں ان کو کیا کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے کہ جب وہ ماؤں کو ان کے گھر پر خدمات باہم پہنچاتی ہیں تو ان کو کم از کم چند ایسے طریقے ہیں جو کہ ان کو اڈاپٹ کر لینی چاہیے۔ اس میں سے فرسٹ یہ ہے، پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ اکیلے کوئی کام نہیں کریں، بلکہ ایک اور مڈ وائف کو بھی اپنے ساتھ رکھیے۔ ایک آپ کی ہیلپر ہونی چاہیے جو ولادت کے دوران نوزائیدہ بچے کو تھامنے میں مدد دے سکے۔ ظاہر ہے اس میں بہت ہی کریٹیکل ٹائم ہو رہا ہوتا ہے اور آپ کو بھی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ ماں کے شکم سے دنیا میں آنے کے لیے بچہ مشکل ترین راستے سے گزرتا ہے۔ اس وقت وہ زندگی اور موت کے درمیان ایک نازک ڈور سے بندھا ہوتا ہے۔ مڈ وائف کے کام کا ایک اہم ترین جز یہ ہے کہ وہ نومولود بچے کو ماں کے شکم سے باہر آنے کے بعد دنیا میں سانس لینے کے عمل میں مدد دے، اور اس کام کے لیے اسے اچھی خاصی مشق ہونی چاہیے۔ دوسرا سیکنڈ کیا ہے کہ نمبر 2 کہ ماؤں کے گھر پر انہیں طبی خدمات فراہم کرنے والی مڈ وائفز کے پاس تمام ضروری سامان اور آلات ہونے چاہیے۔ اگر ہماری پچھلی ویڈیوز آپ کی نظر سے گزری ہیں، آپ نے سنی ہیں، تو آپ کو بالکل سامان اور آلات کے بارے میں ہر چیز پتہ چل جائے گا کہ آپ کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، اس وقت ہیلپ کن چیزوں سے مل سکتی ہے آپ کو۔ تو وہ سارا سامان اور سارے آلات آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ سامان اور آلات کو جراثیم کش دواؤں اور طریقوں سے پاک صاف رکھنے کا علم اور تجربہ ہونا چاہیے۔ اور اب ہمارے اسٹوڈیو میں ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ بہتر سے بہتر طریقہ کیا ہو سکتا ہے جس سے تمام جو آلات ہیں اور سامان ہے جراحی کا یا جو بھی، تو وہ کس طرح صاف ہو۔ خواتین و حضرات، انفیکشن کنٹرول جو ہے بہت ہی اہم ذریعہ ہے انفیکشن سے بچانے کا، اور انفیکشن کی تعلیمات حاصل کر کے ہم سارے مراحل کو اور مڈ وائف حاملہ عورت کو اور بچے کو بہت محفوظ طریقے سے ڈیلیور کرا سکتی ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جن ذرائع سے انفیکشن پہنچتا ہے ان کو بہت اچھے طریقے سے جراثیموں سے پاک کر لینا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ کہ اپنے کپڑے جو ہیں وہ بہت بہتر طریقے سے ہوں، یا ایسے عام گھریلو کپڑے نہیں ہونے چاہیے، اور ان کو باقاعدہ استری کر کے پہننا چاہیے تاکہ وہ کم سے کم جراثیم آلودہ ہوں اور جراثیم مر چکے ہوں۔ تو یہ بہت بہترین طریقہ ہے، سمپل طریقہ ہے کہ جب بھی مڈ وائف اپنے کام کے لیے نکلے تو وہ اپنے جو بھی ڈریس ہے وہ اس کو آئرن کرے اور استری کرے تاکہ اس کے جو کپڑے ہیں وہ جراثیم سے پاک ہو جائیں۔ پھر یہ کہ اپنے ہاتھوں کو اور اپنے اس کو سب چیزوں کو صاف کرنا چاہیے۔ پھر جو ہے اس کے جو آلات ہیں وہ بھی اسٹرلائز ہونے چاہیے ایک بہت اچھے طریقے سے۔ اسٹرلائز کرنے کے طریقے یہ کہ ابالنے کا طریقہ ہے جس سے جراثیم مر سکتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا کچھ ایسے محلول ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے جراثیم مر سکتے ہیں، جس میں الکوہول ہے، جس میں ڈیٹول ہے، جس میں اور کچھ اینٹی سیپٹک ذرائع سے ان کو جراثیموں سے پاک کیا جا سکتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اگر دیہی علاقے میں اگر مڈ وائف کام کر رہی ہیں تو وہاں پر بوائل کر کے اور ان کو بہت اچھی طرح صاف کر کے اور انہیں ایسے ڈرائی کرنے کے بعد ان کو ایک جو باکس ہوتا ہے، باکس کو بھی جراثیم سے پاک ہونا چاہیے۔ اگر کوئی چیز نہ بھی ملے تو باکس کو جو ہے نا اسپرٹ کے سواب سے اچھی طرح واش وہ کر کے رگڑ کے وہ کر لینا چاہیے تاکہ جو جراثیم اس میں لگے ہوئے وہ کلیئر ہو جائیں۔ تو بہتر سے طریقے سے جتنی بھی کوشش ہو جراثیم سے
پاک ہونا چاہیے آلات کو، اور جو بھی استعمال کی چیزیں ہیں، گوز ہیں یا کاٹن وول ہیں، سب کو اگر وہ استری سے دبا کے بھی سلائس کر سکتی ہیں تو یہ طریقہ بہت آسان طریقہ ہے، اور اگر پراپر طریقے سے سلائی سامان مل جائے تو وہ اور بہت ہی اچھا ہو سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑا اچھے طریقے سے بتایا، اور بہت ہی سمپل چیزیں ہیں کہ جیسے پانی ابال کے اچھی طرح سے پانی کو بوائل کریں، اور یہ سارے اپنے وہ جو ہیں آلات اس کے اندر خوب بوائل کر لیں، یا استری کا جو آپ نے بتایا، یہ تو بہت ہی سمپل اور بہت ہی اچھی بات ہے کہ اگر ہم چیزوں کو استری، اور جو نامولود ہے اس کے لیے بھی کہ اس کے کپڑوں کو استری کر لیں، جو جس بیڈ شیٹ کے اوپر حاملہ خاتون لیٹی ہوئی ہیں ان کے اس کو بھی استری کر لی جائے، ان کے اپنے لباس کو بالکل صاف ستھرا ہونا چاہیے اور بالکل استری شدہ ہونا چاہیے۔ یہ بہت سمپل سے طریقے ہیں جس سے وہ بہت سے بعد کی بیماریوں سے بچ سکتی ہیں۔ اور اب ہم تھرڈ بتائیں گے کہ نمبر 3 جو ہے وہ کیا ہے احتیاط، کہ گھر پر زچگی کرانے سے پہلے مڈ وائف کو خاتون کے گھر یعنی حاملہ خاتون کے گھر اور اس جگہ کا اچھی طرح معائنہ کرنا چاہیے جہاں زچگی عمل میں آئے گی۔ اس کمرے میں حاملہ خاتون کے لیے اور اپنے کام کے لیے جگہ کا پیشگی تعین کر لینا چاہیے تاکہ وقت پر کوئی دشواری نہ ہو، یعنی جس مقام پہ ڈیلیوری ہونی ہے، جس ٹیبل پہ یا جس جگہ پہ آپ نے اپنے آلات رکھنے ہیں، جس جگہ پہ آپ کو کھڑا ہونا ہے، جہاں پہ آپ کا لیمپ جو روشنی والا لیمپ ہے وہ رکھا جائے گا۔ اور آپ نے اگر ویڈیوز دیکھی ہوں گی تو ایک بہت ہی دلچسپ اس کے اندر تصویر ہے کہ وہ جو مڈ وائف ہیں انہوں نے اپنے ماتھے کے اوپر ایک وہ لیمپ ٹائپ کا ٹارچ لگائی ہوئی ہے، اور اس سے ان کو بہت ہی آسانی کہ جہاں پہ وہ جس جگہ جھکنا چاہیں گی، مڑنا چاہیں گی، روشنی ان کے بالکل سامنے رہے گی۔ تو اگر اس قسم کی سہولت آپ کو مل جائے اور اس قسم کی چیزیں آپ کو دستیاب ہو جائیں تو بہت ہی بہتر رہے گا۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہے، نمبر 4 کیا ہے کہ مڈ وائف کو اپنے ریکارڈ بک یا رجسٹر میں ہر اس حاملہ خاتون کا نام، مکمل پتہ یعنی کس مقام پہ وہ رہتی ہیں، اور زچگی کی تفصیلات کا مکمل ریکارڈ رکھنا چاہیے، تاکہ جیسے اس نے اگر دوبارہ آپ کو ضرورت ہو تو آپ کے پاس ہر چیز پہلے سے موجود ہے اور آپ کو دوبارہ کام نہ کرنا پڑے، آپ کو پہلے سے اس کے بارے میں سب کچھ علم ہونا چاہیے۔ اور کسی کیس میں اگر کوئی پیچیدگی پیش آ گئی ہو تو اس کی تفصیل بھی درج کرنی چاہیے، تاکہ آپ پہلے سے مینٹلی پریپیئر ہوں کہ اگر یہ ہوا تو مجھے کیا کرنا ہے، اگر یہ مسئلہ آیا تو مجھے کیا کرنا ہے۔ مڈ وائف کے لیے بہتر ہے کہ وہ کرائی گئی زچگیوں کے بارے میں بنیادی معلومات ہر 3 ماہ یا 6 ماہ بعد کسی سینئر ڈاکٹر کے پاس جمع کرائے، اور اپنے کام کے دوران پیش آنے والے مسائل کے بارے میں ڈاکٹر سے مشورہ کریں، یعنی آپ کے تعلقات ڈاکٹر سے اتنے اچھے ہونے چاہیے کہ آپ کبھی بھی 3 ماہ کے بعد یا 6 ماہ کے بعد جو ڈیلیوریز آپ نے کرائی ہیں اپنے علاقے میں، وہ جا کے کسی اچھے ڈاکٹر کے ساتھ، سینئر ڈاکٹر کے ساتھ آپ اپنی معلومات جو ہے نا شیئر کریں، ان سے مشورہ لیں، اور یقیناً وہ آپ کو بہت اچھے مشورے دیں گے، اور اس سے آپ کے کام میں آسانی بھی پیدا ہو جائے گی، اور یہ سب کچھ بہتر تعلقات کی وجہ سے ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ اور نمبر 5 جو ہے وہ ہے مڈ وائف جس علاقے میں کام کرتی ہیں اسے وہاں کے میڈیکل پریکٹیشنرز، صحت کارکن اور سماجی کارکن سے خصوصی تعلقات اور رابطے رکھنے چاہیے، جیسے کہ ہم نے ابھی پہلے آپ کو بتایا ہے۔ اور اپنے کلائنٹس کے بارے میں، جو کلائنٹس ہیں آپ کے حاملہ خاتون اور وہ بچہ جو کہ ابھی دنیا میں آیا نہیں ہے یا آ چکا ہے، اس کے بارے میں باخبر رکھنا چاہیے، تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو کہ آپ وقتاً فوقتاً جب اسے دیکھنے جائیں تو اس کو اچھے مشورے دیتی رہیں۔ اور عملی سرگرمیوں کے بارے میں ہم آپ کو بتا دیں تھوڑا سا کہ عملی سرگرمیاں کیسی ہوتی ہیں، آپ کیا کرنا چاہیں گی اور کس طرح آپ اپنے کام کو بہتر بنا سکتی ہیں۔ کہ اس میں پہلا یہ ہے کہ آپ جہاں کام کرتی ہیں وہاں یہ سوچ بچار آپ کو کرنی چاہیے اور اس کی فہرست بنانی چاہیے، یہ آپ کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ جہاں پہ آپ کام کرتی ہیں وہاں کس قسم کے خطرات پیش آ سکتے ہیں، کہ ان کی نشاندہی کیجیے، یعنی کہ کس قسم کے لوگ ہیں اور حالات کس قسم کے ہیں، سیاسی حالات کس قسم کے ہیں، رات کے وقت آپ نکل سکتی ہیں یا نہیں نکل سکتی ہیں، اور ان خطرات پر قابو پانے کے لیے جو ضروری اقدامات
ہو سکتے ہیں ان کی ایک فہرست بنائیے اور پھر لوگوں سے مشورہ کیجیے. اپنے کنسرن جو لوگ ہیں، اپنے جو چھوٹے وہ حکومت ہے آپ کی، گاؤں کی حکومت ہے یا قصبے میں آپ کام کر رہی ہیں، چھوٹے شہر میں آپ کام کر رہی ہیں، شہروں میں کر رہی ہیں، تو وہاں کی حکومت سے اور کونسلر سے بات کر کے آپ اس کو بہتر بنا سکتی ہیں. اور پھر دوسرا کیا ہے کہ نئے والدین کے لیے اور اپنے علاقے میں عام لوگوں کی آگہی کے لیے ایک پمفلیٹ تحریر کیجیے جس میں حمل اور زچگی کے دوران خطرے کی علامتوں کے بارے میں اور تاخیر کے خاص طور پہ جو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 ڈیلیز کے بارے میں بتایا گیا ہو. اس سے بہت زیادہ فرق پڑے گا، کیونکہ آپ اپنے علاقے میں جب گھروں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیں گے تو جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، آج کل تو ہر گھر میں ایک نہ ایک پڑھا لکھا فرد ہوتا ہے، تو کم از کم تھوڑا بہت علم ان کو ہو جائے گا، جس سے آپ کو اپنے کام میں بھی آسانی ہوگی اور لوگوں کو بھی اپنی زندگیاں بچانے میں آسانی رہے گی.